الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان محترم، سورہ البقرہ آیت نمبر 36. سورہ البقرہ آیت نمبر 36 صفحہ 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فَأَزَلَّهُمَا کا معنی ہے پس. ازلہ یہ زے لام لام اس کا معنی ہوتا ہے کھڑی ہوئی چیز کو گرا دیں. کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کو گرا دیں، اور خاص طور پر آدمی کو دھکا دیں اور وہ گر جائے تو قدم جو ہے نا، قدموں کا لڑکھڑانا، قدم لڑکھڑا جائیں اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز گر جائے، دھڑام سے زمین پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں اذلال. فَأَزَلَّهُمَا تو اس شیطان نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کے، یعنی آدم اور اس کی پارٹی کے، آدم اور اس کے رفقا کے، آدم اور اس کی جماعت کے جو قدم تھے وہ ڈگمگا گئے. اس دونوں کے قدم اکھڑ گئے، اکھاڑ دیے شیطان نے ان دونوں یعنی آدم اور اس کی پارٹی کے قدم. انہا اس درخت کی وجہ سے، اس شجرہ کی وجہ سے، اس کے حوالے سے. فَأَخْرَجَهُمَا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ان دونوں کو یعنی آدم اور اس کی پارٹی کے نکلنے کا باعث بن گیا. فَأَخْرَجَهُمَا پاس نکلنے کا باعث بنا وہ ان دونوں کا. کہاں سے نکلنے کا باعث بنا؟ مما کانا فیہ اس حالت سے نکلنے کا باعث بن گیا جن میں وہ دونوں پہلے سے موجود تھے. یعنی جس جنتی حالت میں آدم اور اس کی پارٹی پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ اس حالت سے نیچے گر گئے، اور وہ جو نیچے گرنے کی حالت ہے اس کو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا یعنی ہمارا تقاضا ہوا اللہ کا. کیا تقاضا ہوا؟ اہبطوا حبطا حابطا بلند مقام سے نیچے کی طرف، بلند حالت سے نیچے کی طرف. یعنی ایک برتر پوزیشن ہو تو اس سے فروتر پوزیشن میں آ جانا، اعلیٰ حالت سے گھٹیا حالت میں آ جانا، اور ایک جگہ کو جو اعلیٰ ہو اس کو چھوڑ کر کسی ادنا گھٹیا فروتر چیز کی طرف نقل مکانی کر جانا. سرسبز و شاداب علاقے ہوں مثلا ان کو چھوڑنا پڑ جائے اور اس کے مقابلے میں بنجر بیکار زمین علاقے اس کی طرف جانا پڑ جائے
تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور اعلیٰ حالت سے فروتر حالت کی طرف منتقل ہونا، ان دونوں کے لیے عبوت ہے۔ اور فرمایا بعضکم لبعض عدو، اور اب اس حالت میں کیا ہو گیا ہے کہ تم طبقات میں تقسیم ہو گئے ہو۔ تمہارے اندر وہ سابقہ جو اخوت تھی، محبت تھی، برابری تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب تم کیا ہو گئے ہو؟ بعضکم لبعض عدو، اب تمہارا ایک حصہ تمہارے ہی اپنے دوسرے حصے کا دشمن بن گیا ہے۔ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ پہلا ماحول تمہارا تھا کہ تمہارے اندر اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، جنتی ماحول اور معاشرے میں برادرہڈ تھی۔ اب وہ برادرہڈ تو ہو گئی ہے ختم، اور اب اس کی جگہ پر انمیٹی، دشمنی، عداوت، مفادات تمہارے الگ الگ ہو گئے، تو اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، اور اب اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں اسی زمین میں رہنا ہوگا، اسی زمین میں تمہارے لیے رہائش ہے، مستقر رہائش، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، اور ایک وقت خاص تک جو ہر فرد کی اس کی عمر طویل ہے، اس عمر طویل تک ہر ایک کو اس حیات دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے، زندہ رہنا ہے، اور زندگی کے وسائل سے جیسے بھی بھلے برے ہوں وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ متاع ساز و سامان حیات حاصل کرتا رہے گا ایک وقت خاص تک۔ یہ رفقا محترم ان آیات کا ترجمہ ہے یا ترجمانی۔ آج ہم نے 3 چیزوں کو بنیادی طور پر دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان نے آدم اور اس کی پارٹی کو کیسے ڈگمگایا، ڈگمگانے کا طریقہ کار کیا تھا، اسلوب اور انداز کیا تھا۔ نمبر 2، ڈگمگانے کے نتیجے میں آدم اور اس کی پارٹی کی کیفیت کیا ہوئی، کس حوالے سے وہ ڈگمگا گئے، ڈگمگانے کا جو عمل یا نتیجہ تھا وہ کیا مرتب ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو دشمنی، عداوت اور اناد ان میں پیدا ہو گئے یہ جذبات اس درخت کے قریب جانے سے، تو وہ درخت کیا تھا کہ جس کے کھانے سے، قریب جانے سے، اس کو چکھنے سے ان کے اندر عداوت اور اناد پیدا ہو گیا۔ جہاں تک درخت کے حوالے سے ہم نے جو سابقہ 2 لیکچر دیکھے ہیں، تو ہمارا عام تصور تو یہ ہے جو قدیم ہے، قدیم تصور تو یہ تھا کہ وہ درخت کیا تھا، کوئی انگور کا کہتا ہے، کوئی گندم کا کہتا ہے، اس طرح کے کوئی درخت مادی کہتا ہے۔ تو ان مادی درختوں کے کھانے سے انسان ظالم کس طرح ہو گیا، یہ ایک سمجھنے والی بات ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ قدیم نظریہ تھا ہمارا، قدیم تفاسیر کا۔ اور جدید جو ہمارے مفسرین ہیں دور حاضر کے جدید، انہوں نے شجرہ سے مراد کیا لیا ہے؟ شجرۃ التناسل، یعنی مرد عورت کا باہم بچے پیدا کرنا، یعنی ان کے مابین جو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ پیدا ہو گیا اور بچے پیدا ہوئے، اور ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ یہ جو جدید نظریہ اور افکار محترم، قدیم تو زیر بحث ہم نہیں لا رہے کیونکہ وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا۔ البتہ یہ دوسرا نظریہ جو ہے یہ بعض ہمارے قرآنی مفکرین نے یا قرآن پر جو کام کرنے والے جو اسکالرز ہیں انہوں نے پیش کیا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تصور باطل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ شان کے خلاف ہے۔ کیوں حکیمانہ شان کے خلاف ہے؟
نمبر 1 میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے کو مودت اور محبت پر قائم ہونے والا رشتہ قرار دیا ہے، اور ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو سکون اور طمانینت کا باعث قرار دیا۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم اور اس کی زوجہ، اس کو انت و زوجک الجنہ، یعنی اس کو زوج بھی کہے زوجہ بھی کہے، اور یہ زوج اور زوجہ کے رشتے کو ایک طبعی اور فطری رشتہ قرار دے، اور اس رشتے کو محبت اور مودت پر قائم رشتہ قرار دے، اور پھر کہے قریب نہیں جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور احکام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اسلام دین فطرت ہے۔ تو دین فطرت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کا رشتہ پیدا کرے اور اس رشتے کو تسلیم کرے، اور تسلیم کرنے کے باوجود پھر خلاف فطرت حکم دے ان کو کہ تم نے ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا؟ یہ ناممکن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس رشتے کو یا یہ جو تعلق ہے اس کو تم قائم کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ اب وہ ظلم، یعنی ہم ان کے نقطہ نظر پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ ظلم آدم سے اب تک ہو رہا ہے، اور تمام اولاد آدم انبیاء، اولیاء، اصفیاء اسی رشتے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ جو ظلم تھا، ظلم پہ مبنی تھا بقول ان حضرات کے، اور اسی ظلم کے راستے سے تمام انبیاء، اولیاء، اصفیاء پیدا ہوں اور اسی کے نتیجے میں وہ جنت میں جائیں؟ یعنی خلاف فطرت ہے، خلاف حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تقدس جو ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب شجرہ کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ شجرہ میں اصل میں شجرۃ الاباء والاستکبار، یعنی شجرہ ملعونہ سے مراد خود ابلیسیت ہے، اس سے مراد ابلیسیت ہے، اس سے مراد شیطنت ہے، اس سے مراد حدود اللہ کو توڑنا ہے۔ تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوها فلا تعتدوها، یہ ہم نے سورہ البقرہ آیت 229 میں یہ دیکھا تھا کہ تلک حدود اللہ ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ باؤنڈری لائنز قرار دیتے ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے، کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے، تو اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس سورہ البقرہ میں 35ویں صفحے پر 189 آیت ہے، 189 35 صفحہ، خاتمے کا لفظ ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، 187 ہے یہ کیا؟ 187 تلک حدود اللہ فلا تعتدوها فلا تقربوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں، فلا تقربوها، اور دیکھنا ان حدوں کے قریب نہ پھٹکنا، 187 ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھولتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اپنے اندر احکام الہیہ پر قائم رہنے کا اپنے اندر دم خم پیدا کرے۔ اب اس کی 229 آیت دیکھیں کسی کی، البقرہ کی 229، یہ کیا 44 صفحہ میرا خیال ہے، 44، اس کے خاتمے کے یہ الفاظ ہیں تل کا
حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اور ان حدوں کے قریب نہ جانا، ٹرانسگریس نہ کرنا، ان کو توڑنا مت۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی ان حدوں کو کراس کرے گا تو کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ان حدود کو کراس کرنے کے نتیجے میں وہ ہو جائے گا ظالم۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ یہ جو شجرہ ہے اس کے قریب نہ جانا، اور اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اور یہاں ہم سب کو، نوع آدم کو، مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی ان حدوں کو کراس کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ایسا کرنے والا کون ہوگا؟ ظالم۔ اب اس ظلم کی ایک شکل ہمارے سامنے اسی سورہ البقرہ کی آیت 254 میں آ رہی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظلم اور کفر کو اکٹھا کر دیا۔ 254 آیت سورہ البقرہ، اور یہ 51 صفحہ ہے غالباً، 51 صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انفقوا مما رزقناکم، انفاق کرتے رہنا، کھلا رکھنا وہ سب کچھ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اور یہ انفاق کی ضرورت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دور نہ آ جائے۔ وہ کون سا دور؟ یا کہ یوم، وہ دور نہ آ جائے لا بیع فیہ، کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ، خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور اس دور میں یاریاں نہیں ہوں گی، یاریاں گاڑنا، برادری یاریاں، یہ نظام نہیں چلے گا، ولا شفاعہ، اور سفارشوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مقافات عمل کا جب دور آتا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی انسان، نہ وہاں خرید و فروخت ہوگی، خاص طور پر نتائج و ثمرات اعمال کے بیچنے اور خریدنے کی چیز نہیں، ولا خلہ، اور مقافات عمل، اس کے سامنے کسی یاری کی کوئی ضرورت نہیں، یاریاں نبھا دیں، ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے اعمال کی سزا پائے گا، ولا شفاعہ، اور اس میں سفارشیں بھی نہیں ہوں گی۔ 3 چیزوں کی نفی کی ہے، نہ خرید و فروخت، نہ یاریاں، نہ شفاعت۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ کافر ہیں جو ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی جو بیع، خلہ اور شفاعت کے قائل ہیں وہ اصل میں کافر ہیں، اور کافر ہی دراصل ظالم۔ تو یہ ظلم اور کفر کو اکٹھا کیا اور مقافات عمل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اب اس ضمن میں ایک اور آیت لے کر اس کو ختم کرتے ہیں، 6:151، 6 سورہ الانعام، 6:151 آیت۔ یہ ہے 178 صفحہ۔ وہاں فرمایا تھا کہ فلا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس شجرہ کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتکونا من الظالمین، ظالم ہو جاؤ گے۔ اب اس کو قرآن یوں کہتا ہے، آیت 151 سورہ الانعام، فرماتے ہیں ولا، میں دوسرا حصہ لے رہا ہوں، آیت بہت لمبی ہے، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور مت قریب پھٹکنا، ولا تقربوا، اور مت قریب جانا،
کس چیز کے؟ الفواحش، فحش۔ فحش عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ الارض الفاحشہ، بیج زمین میں ڈالیں اور بیج جو ہے وہ زمین دبا لے، اس سے کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو، گروتھ نہ ہو، روئیدگی نہ ہو، نباتات والی کیفیت پیدا نہ ہو۔ پہلی سٹیج میں اسے بخل کہتے ہیں اور اگلی سٹیج میں اس کو فحش کہتے ہیں۔ فحش ہے جب وہ زمین نے دبا لیا بیج، اور اب کسان پر اس کے نتیجے میں جو مایوسی، مستقبل کا خوف اور نتیجتاً ایک دوسرے کے ساتھ چڑچڑاپن، تو یہ بخل اور اس کے بعد والے سارے نتائج۔ تو فاحشہ ما ظہر منہا وما بطن، وہ جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کہ جن کو جسم جس سے نقصان پاتا ہے، وما بطن، اور وہ جس سے تمہاری ذات متاثر ہوتی ہے۔ تو ذات کو متاثر کرنے والے عوامل اور جسم انسانی کو متاثر کرنے والے عوامل، ان کے قریب نہیں پھٹکنا۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اسی طرح ذات انسانی کو قتل نہیں کرنا۔ اب ایک قتل کرنا فزیکل ہے کہ جسمانی طور پر ایک ہی دفعہ گلا کاٹ دیا، اور ایک ہے سلو پوائزننگ، یہ جو ملاوٹ ہے خورد و نوش کی اشیاء میں اور تجارت میں، لین دین میں کمی اور بیشی، لینا کچھ دینا کچھ، اس کو بھی قرآن حکیم نے قتل نفس قرار دیا۔ سلو پوائزننگ، سلو پوائزننگ بھی قرآن کی روح سے قتل ہے۔ تو قتل جو ہے فوری طور پر اور آہستہ آہستہ، تو ذات انسانی کو قتل نہ کرو، یعنی اسے پامال کرنا، ذلیل کرنا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، الا بالحق۔ ہاں اگر قتل کرو تو قصاص میں قتل کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ احکام تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم عقل و بصیرت سے کام لیتے رہو۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے اندر عقل و بصیرت سے کام لینے کا جو اساسی مقصد ہے وہ پورا ہو۔ یہ اور اس طرح کے جو شجرہ کے حوالے سے رفقۂ محترم مقامات ہیں وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ آج ہمارا مقصد یہ ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ یہ شجرہ ہے شجرۃ الابلیس، شجرۃ الاباء والاستکبار۔ یہ ہے انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ، انفرادی مفاد پرستی، انفرادی ملکیت، میری اور تیری کا نظام، یعنی ربوبیت عالمینی جو سب کی ربوبیت کا ضامن نظام ہے، اجتماعی مفاد، سب کا مفاد، سب کی ربوبیت، جسم کی بھی، جان کی بھی، فرد کی بھی، جماعت کی بھی۔ تو ربوبیت عالمینی کے مقابلے میں انفرادی مفاد پرستی، انفرادی ملکیت، زمین اور اس کے وسائل جتنے ہیں ان کو فرد کی ذاتی ملکیت ہمیشہ کے لیے بنا دیا جائے، یعنی بندوبست دوامی، زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ فرد کی ملکیت بنا دیا جائے، وہ نسل در نسل منتقل ہو، خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اور دوسرے لوگ کاشت کرنا چاہتے کاشت کرنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ کہ بھئی یہ فلاں کی ملکیت ہے، دوامی ملکیت۔ اور اگلی سٹیج میں فرد کی ذاتی ملکیت کے ساتھ ساتھ ملوکیت، ملوکیت کا نظام۔ ملوکیت کا نظام ہے خلافت عامہ کے مقابلے میں، خلافت عامہ کی جگہ پر ملوکیت آ جائے اور ربوبیت عالمینی کی جگہ پر انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ، انفرادی ملکیت، انفرادی ملکیت، انفرادی مفاد پرستی، اور دوسرے میں موروثی پادشاہت، موروثی پادشاہت۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، ان کے آ جانے سے ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے انسان کا دشمن ہو گیا، یعنی انسان کے مابین جو دشمنی کا بیج بویا گیا
یہ اس طرح بویا گیا کہ مفاد عامہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چراگاہیں، وادیاں، باغات، دریا، سمندر، پہاڑ، ربوبیت عالمینی کے جتنے وسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے مفاد کے لیے پیدا کیے تھے۔ تو اس پر جب انفرادی ملکیت کو مان لیا گیا کہ یہ تیری ہے اور تیرے بعد تیرے بیٹے کی ہے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کی ہے، اور دوسروں کو محروم کر دیا، اور پھر طاقت والے بادشاہ بن گئے اور بادشاہت کو بھی انہوں نے موروثی بنا لیا۔ تو انفرادی مفاد پرستی افراد کی سطح پر اور سیاست میں موروثی بادشاہ، اس سے جو نظام آگے بڑھا اس نے انسان کو انسان نہ رہنے دیا، انسان درندہ بن گیا، انسان مار دھاڑ کرنے لگا، انسان بعضکم لبعض عدو، انسان کے اندر مستقل بذات انمیٹی آ گئی۔ اور اس دشمنی کا سبب کیا تھا؟ انفرادی مفاد پرستی کا نظام اور موروثی بادشاہ۔ یہ جو انفرادی مفاد پرستی کا جو نظام تھا اور موروثی بادشاہ تھی، یہ مقابلہ تھا، یعنی ربوبیت عالمینی کا اور سب کے مفاد کو قائم رکھنے والا اجتماعی نظام۔ یہ دو چیزیں انسان سے چھن گئی۔ اب اس میں ہم کتاب اللہ کے حوالے سے بعض چیزیں دیکھتے ہیں جس سے یہ حقائق اور واضح ہوں گے۔ مثلا ابھی ہم پہلے کسی البقرہ میں یہ بات دیکھیں گے کہ یہ پیچھے آیا ہے، یہ جہاں سے یہ پچھلا رکوع ختم ہوا تھا، یہ آیت 29، هو الذی خلق لکم، آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ وہی تو ہے، هو الذی، اللہ وہی تو ہے، خلق لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے پیدا کیا ہے، کسی خاص گروہ یا فرد یا علاقے یا جماعت کے لیے خالقہ، اس نے پیدا کیا ہے، لکم، تم سب کے لیے، یعنی اللہ وہ ہے کہ اے نوع آدم تم سب کے لیے پیدا کیا ہے، کیا؟ ما فی الارض جمیعا، یعنی ما فی الارض، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور آگے پھر کہہ دیا جمیعا، سارے کا سارا، پہاڑ، دریا، ندیاں، نالے، چراگاہیں، باغات، جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ اس کی ذخیرے کی صلاحیتیں ہیں، دریا ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، وادیاں ہیں، وہ معادنیں ہیں، کانے ہیں، جو کچھ زمین کے اندر ہے، سب کا سب کل نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کسی خاص طبقے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ قرآن نے صرف انسان ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھتا ہے قرآن، اور قرآن یہ کہتا ہے، یہ سورہ طٰہٰ رکھتا ہے محترم، سورہ طٰہٰ، یہ ہوگا 54 آیت، 378 صفحہ، 378۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے فرعون کی پارلیمنٹ یا کیبنٹ یا فرعونی دربار میں، اور اس سے وہ کشمکش سمجھ آ جائے گی کہ جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے تدابیر اختیار کی۔ یہ ہم آیت 53 سے، کون ہے رب؟
الذی جعل لکم، اللہ وہ ہے کہ اے فرعون، اے حامان، اے قارون، اللہ وہ ہے جعل لکم، یعنی تم سب کے لیے، صرف تیرے لیے نہیں، تم سب کے لیے، ہم سب کے لیے اس اللہ تعالیٰ نے زمین کو گہوارہ بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تم سب کے لیے اس نے اس زمین میں راستے بنائے، دریا جو راستوں کی طرح جوڑ رہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ وہ ہے جو تم سب کے لیے بادلوں سے، پہاڑوں سے، اوپر سے بارش، پانی، جی واٹر ریسورسز پیدا کرتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اللہ وہ ہے جو تم سب کے لیے طرح کی نباتات، پھل، پھول، کھیت، غلے، اناج، کیا شتّ، طرح کے، ہزارہ قسم کے، اور آگے فرماتے ہیں رفقاء محترم، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَکُمْ، کہ یہ زمین اور یہ باغات اور جو کچھ ان میں ہے، ان کو کھاؤ، اس میں سے کھاؤ، تملا کو نہیں کہا اس کے مالک بن جاؤ، یہ ملکیت نہیں ہے تمہاری، یہ متاع ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، قلو، اس میں کھانا پینا، فیض یا ہونا، سب چیزیں قلو کے اندر شامل، خود بھی کھاؤ پیو، فائدہ اٹھاؤ، ان پر نہ صرف تمہارا حق ہے بلکہ آگے کیا فرمایا رفقاء محترم، وَارْعَوْا أَنْعَامَکُمْ، اس میں جتنا تمہارا حق ہے نوع آدم، اتنا ہی اس میں تمہارے جانوروں کا حق ہے، جانوروں کے لیے کوئی عمارت یا غربت نہیں ہے، جانور سب اللہ کے، زمین سب اللہ کی، مخلوق سب اللہ کی، تو خود کھانا پینا، فائدے اٹھانا، اور وَارْعَوْا أَنْعَامَکُمْ، اور چارہ چلاؤ، نگہداشت کرو، کھلاؤ پلاؤ، نگہداشت مہیا کرو اس میں، انعامکم، اپنے جانوروں کے لیے، اور آگے فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بلا شبہ ہمارے اس حقیقت کے بیان کرنے والے بیان میں، اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم نامے میں نشانات ہیں، کن کے لیے؟ لأولی النہی، جو قوم عقل مند بننا چاہے، یعنی عقل مند جو جہالت سے نکلنا چاہے قوم، اس میں یہ حکم ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، یعنی زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو نہ صرف ربوبیت عالمینی کے لیے کھلا رہنے دے، نوع انسانی کے حوالے سے، نوع آدم کے حوالے سے، بلکہ جانوروں کو بھی، کسی کے جانوروں کو بھی محروم نہ کیا، تمام انسانوں کو حتیٰ کہ جانوروں کا برابر حق ہے زمین اور اس کے وسائل۔ اس ضمن میں دو مقام اور رفقاء محترم، تامۃ الکبریٰ، یہ 79 سورہ النازعات، والنازعات 79، چوتھی آیت، اس میں سامان ربوبیت، وسائل ربوبیت، ان کا بیان ہے، روشنی اور اس کے ذخائر، والارض بعد ذلک دحاها، اور یہ کہ زمین بھی اس کو ہم ہی نے تپایا، پکایا، ہمارے لیے دسترخوان کے طور پر تیار کیا، اخرج منها ماءها ومرعاها،
اور اس زمین کے اندر پانی کے وسائل رکھے، دریا، ندیاں، نالے، سمندر اور مزید برآں زیر زمین پانی کی جو تہیں ہیں، یہ سارا، وَمَرْعَاهَا اور چراگاہیں، سرسبز و شاداب علاقے، اور وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑ کہ انہیں ہم نے تمہارے لیے میزبانی کی دیگیں بنائے۔ عرصہ، عرصہ راسیہ کہتے ہیں ایسی دیگ کہ جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے بلکہ اسے گاڑ دیا جائے۔ بڑے بڑے لنگر خانوں میں جہاں ہزاروں انسان کا کھانا پکتا ہو وہاں یہ دیگیں کام نہیں دیتی، وہاں ہوتا ہے قدور الراسیات۔ انبیاء علیہ السلام کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہاں لنگر خانے قائم ہوتے ہیں، لنگر خانے، ان لنگر خانوں کی جو دیگیں ہوتی ہیں وہ زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، یہ جو پہاڑ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کے حوالے سے تمہارے لیے اس کی گاڑی ہوئی دیگیں ہیں، ان میں منرلز ہیں، واٹر ریسورسز ہیں، ہزارہا نعمتوں کے پہلو ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں رفقا محترم متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو ساز و سامان ہے تم سب کے سب کے، متاعا لکم تم سب کے لیے اس میں ساز و سامان ہے، اور صرف تمہارے لیے نہیں، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی ابن آدم ہی نہیں، ہر حیوانی مخلوق بھی اس زمین اور اس کے وسائل پر برابر کا حق رکھتا۔ اس میں اگلی سورہ دیکھ کر پیچھے چلتے ہیں، یہ سورہ ہے عبس وتولیٰ، آیت نمبر 28۔ سببنا الماء سبا، پانی بارشوں کی شکل میں۔ سورت نمبر کیا ہے؟ 80، 703 صفحہ، 703 صفحہ۔ فرماتے ہیں ہم ہیں جو تمہارے لیے زمین کو پھاڑتے ہیں، شک کرتے ہیں، فانبتنا اور ہم اس میں پیدا کرتے ہیں کیا، حب دانے، حبوب دانے دار اجناس، وعنبا وقضبا اور انگور ان کے باغات، وقضبا اور خشک ٹہنیوں کے مقابلے میں تر و تازہ ٹہنیاں، سائیدار گھنے درخت۔ آگے یہ فرمایا زیتونا ونخلا وحدائق غلبا، اور باغات زیتون کے، کھجوروں کے، اور ایسے باغات جو کیا ہوتا ہے فاکہۃ معبا، جس میں پھل، پھول، ذائقے دار چیزیں، وعبا اور مویشیوں کے لیے چارہ مویشیوں کے لیے۔ اور آگے فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، اے نو آدم اس میں صرف تمہارے لیے سامان نشو و نما نہیں ہے بلکہ تمہارے جو جانور ہیں، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے اس میں سامان نشو و نما ہے۔ یہ تو نوع انسانی کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب نوع انسانی کے مخصوص افراد کون؟ اہل ایمان۔ آئیے ان اہل ایمان کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اہل ایمان کون ہیں اور ان کے اندر ان وسائل کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم سورہ ذاریات 51 624 صفحہ 51 سورہ ذاریات آیت نمبر 15 ان المتقین
فی جنات و عیون، یہ شاید 623 ہو آخری صفحہ، ان المتقین فی جنات و عیون، متقین کی شان یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حیات دنیا میں بھی سرسبز و شاداب علاقے عطا کرتا ہے، عیون چشم، ان کو زمینیں عطا ہوتی ہیں، وہ عیون اور چشم، دریا، ندیاں، نالے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان اہل تقوی کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو جو ان کا رب عطا کرتا ہے صرف وہ لیتے، معنی یہ ہے کہ نظام ربوبیت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور نظام ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کر لینے کے بعد جو بچے گا وہ لے، یعنی پہلے وہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پہلے وہ اپنے بھائی بندوں کی حاجات و ضروریات کو پورا کریں گے، اور جب وہ حاجات و ضروریات پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد وہ اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ وہ پکڑنے والے ہوتے ہیں ان چیزوں کے، یا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ان کا رب ان کو دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ربوبیت عالمینی کے نتیجے میں جو چیزیں ان کو ملتی ہیں وہ لیتے ہیں، ان کا پھر قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ ابھی ہم اس نقشے کو دیکھیں گے جو مدینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں عملی شکل جو اس کو دی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، فرماتے ہیں کہ اس نظام ربوبیت سے پہلے ہی سابقہ دور میں بھی ان کا وصف یہ تھا کہ وہ دوسروں کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے، بلا شبہ وہ اس قرآن پر ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی، سابقہ دور میں بھی، وہ ان کا حال کیا تھا؟ کانوا قبل ذالک محسنین، اس قرآن پر، اس نظام پر ایمان لانے سے پہلے بھی وہ ان افراد میں سے تھے جو معاشرے میں افراد میں حسن پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ راتوں کو نیند سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، الگ کرتے ہیں دوسروں کی تعلیم و تربیت کے لیے، یعنی اس میں تہجد، دعوت و جہاد کے لیے گھر کو، نیند کو پرامن اور آرام دہ ماحول سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تربیت کے لیے، تہجد کے لیے راتوں کو اٹھ کر جو جدوجہد کی جائے وہ اس سے مراد ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، بالاسحار، اسحار سحر کی جمع ہے، سحر کہتے ہیں پو پھونٹنے کا ٹائم، یعنی جب پو پھونٹتی ہے، یعنی جب فجر کا آغاز ہوتا ہے، سپیدہ صبح جب اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پورا ٹائم یعنی تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کا جو طلوع آفتاب سے قبل کا جو عمل ہوتا ہے، تو ان اوقات میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یستغفرون۔ استغفار کا ایک مفہوم قرآن میں صلاۃ کی پابندی ہے، صلاۃ موقت۔ صلاۃ موقت بھی استغفار کی ایک شکل ہے، صلاۃ موقت ادا کرتے ہیں، صلاۃ موقت سے ڈیوٹیوں کا تعین ہوتا ہے، فرائض و واجبات کا سارا چارٹر اور نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور الگ صبح اٹھ کر وہ ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کا ساز و سامان، کہ آج کہاں کہاں ضرورت ہوگی، کس جگہ جا کر ہم نے کیا ڈیوٹی دینی ہے، کہاں کوئی مکان بنانا ہے، کہاں کوئی راستہ کھودنا ہے، بنانا ہے، کہاں کوئی ڈیڈ لاک ہے، اکنامک ڈیڈ لاک، اس پر ہمارا بریگیڈ جا کر کام کرے گا اور اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ تو معیشت، معاشرت اور سیاست میں جو ہنڈرینسز ہیں، ان ہنڈرینسز کو دور کرنا استغفار ہے، ان رکاوٹوں کو دور کر دینا،
اور اس طرح دوسروں کی نشو و نما کے لیے ساز و سامان مہیا کرنا، جس طرح 110 صورت میں جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ عام ترجمہ یہ کہ جب فتح اور نصرت نظام اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اس طرح ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور اس کے ساتھ جو انتظامی مشینری ہوتی اس کی ڈیوٹیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے دور میں وقت زیادہ تھا، افراد کم تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام مستحکم تھا، اور اب جب افراد زیادہ ہو جائیں، وقت کم ہو، تو اب رسول کی اور انتظامیہ کی ڈیوٹیاں ڈبل لگ جاتی ہیں۔ اب دن کی کلاسوں کے ساتھ ساتھ رات کی کلاسیں بھی ہوگی، اور ان میں سے ان افراد کی جو شارٹ کمنگز ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں تعلیم میں، تربیت میں، غذائی ضروریات میں، اب ان کو پروٹیکشن عطا کرنا ہے۔ واستغفر ہو اس اللہ سے، اس کے کیا کردہ نظام ربوبیت سے اب ان ماسز کے لیے پروٹیکشن کا، سیفٹی کا، سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ پیدا کرو، تاکہ یہ سیفٹی اور سیکورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثنا کا باعث ہے۔ تو یہ جو اشارہ ہوا وفی الاسحار هم یستغفرون، اور آگے فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان هم یستغفرون، اور آگے فرماتے ہیں وفی اموالہم ان کا جو مال ہے، مالی وسائل ہے، مالیاتی وسائل، اموال مال یمیلو، مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے ہمیشہ میل کی حالت میں ہونا چاہیے۔ میل اردو والا میل نہیں، ہاتھ کا میل، بلکہ مال یمیلو جس سے گردش میں رہنا چاہیے، جس سے ہم کہتے ہیں کرنسی، کرنسی گردش۔ تو مال وہ چیز ہے جو گردش میں رہے، یعنی جتنی بھی ویلتھ ہے اس کو قرآن مال کہتا ہے۔ مال کا معنی یہ ہے جو میلان کی حالت میں رہے، ہمیشہ اس کا فلو ہے، ہمیشہ وہ چلتی رہے۔ آپ کی ضرورت پوری کی، آپ کی ضرورت پوری ہونے کے بعد آگے بڑھے بڑھتا چلا جائے۔ تو ان کے اموال میں، یعنی ان کے مالیاتی وسائل میں ایز اے میٹر آف رائٹ، حق، میٹر آف رائٹ، خیرات نہیں، صدقہ نہیں، بلکہ میٹر آف رائٹ کے طور پر ان کے اموال میں حق ہوتا ہے لسائل، نیڈی پرسن، والمحروم ڈپرائیوڈ آف۔ سابقہ نظام نے جن افراد اور طبقات کو محروم کر دیا تھا، اور اس طرح جو افراد احتیاط کی زندگی، حاجت مندی کی زندگی گزار رہے تھے، اب یہ وسائل ان کی فلاح کے لیے وقف ہوں گے۔ سوال پیدا ہوا کہ اہل ایمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اہل ایمان ایسا کیوں کریں؟ اب اگلی آیت اس سوال کا جواب بھی ہے اور ربط اس آیت کو جو آگے آ رہی ہے، بظاہر ہمارے تراجم نے کوئی ربط ظاہر نہیں کیا کہ ان دونوں آیتوں میں کیا ربط ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین، تو ربط کیا ہوا؟ ربط یہ ہے رفتار محترم کہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ زمین کے ساتھ آسمان کی بات، معیشت کے ساتھ اخلاق کی بات، کفر کے ساتھ ایمان کی بات کو جوڑتا چلا جاتا ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ ان کے مال کے اندر نیڈی پرسنز اور ڈپرائیوڈ ان سب کے لیے حق ہے، ایز اے میٹر آف رائٹ ان کو ملے گا۔ فرمایا کہ تم پوچھو گے کہ ایسا کیوں کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ آپ دلیل دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، یہ جو نظام میں ربوبیت ہے جس کا تمہارے ساتھ تم عہد کر رہے ہو، اس کے حق ہونے کے، لازمی اور ضروری ہونے کے دلائل ہیں کہاں؟ زمین میں دیکھو، زمین پہ نباتات کس طرح ہوتی ہے، نباتاتی نظام کس طرح چلتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو پودا زمین سے اوپر اٹھا ہے تو اس کے نیچے کیا ہے؟ جڑیں ہیں، روٹس ہیں، اوپر ٹرنک ہے،
تنا ہے، تنے کے اوپر ٹہنیاں ہیں، پھر پتے ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی جو نیچے سے چلا ہے اس کو جڑیں اس کو کیا کرتی اسٹور کر لیتی، ہولڈنگ کرتی ہیں، یا اوپر ٹرنک تنا کرتا ہے، یا تنے کے اوپر جو ٹہنیاں وہ کرتی ہیں، یا پتے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیچے سے پانی جو سک کرتی ہیں جڑیں، وہ امانت کے ساتھ نیچے سے اوپر تک پہنچایا جا رہا ہے، یعنی پانی کو کسی جگہ سٹور نہیں کیا جا رہا، وہ زمین سے پانی لے کر پتے کے آخری سرے تک وہ پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیات، اور زمین کے اندر نشانات ہیں اس نظام ربوبیت کے، جس کا ماقبل آیات میں بیان ہے، لِلْمُوقِنِينَ، ان کے لیے جو اپنے اندر یقین پیدا کرنا چاہیں کہ ہمارا نظام ہم آہنگ ہے کائنات کے ساتھ، کائنات میں نظام ربوبیت ہے، نباتات کی دنیا میں ایگریکلچر، اور یہی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم زمین پر نظر ڈال سکو، جنگلات، باغات، کھیتیاں، کھلیان، اگر ان تک جانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم قریب قریب تمہیں اس کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ وہ کہاں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ چلو دور نہیں جاتے تو اپنی ذات میں جھانک کر دیکھ لو، تمہارے جسم کی نشوونما کیسے ہو رہی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنی ذات میں جھانک کر دیکھو تمہارے جسم کی نشوونما کیسے ہو رہی ہے۔ سرکولیشن آف بلڈ، تو فرمایا کہ دیکھو اپنی ذات میں جھانک کر دیکھو تمہاری ذات میں جو ربوبیت کا نظام ہے وہ کس طرح ہے، یعنی دل رات کام کر رہا ہے، پھیپھڑے دن رات کام کر رہے ہیں، میٹ اور جگر دن رات کام کر رہے ہیں، یہ جو اعضاء رئیسہ تمہارے ہاں کام کر رہے ہیں، یعنی سرکولیشن آف بلڈ کا کیا نظام ہے، زمین کے نباتاتی نظام کا جو قانون ہے وہی تمہارے جسم کی نشوونما اسی سرکولیشن آف بلڈ کی اساس پر ہو رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا افلا تبصرون، کیا یہ زمین اور یہ گویا نباتاتی نظام اور تمہاری ذات، کیا یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور فرمایا مزید آگے چلو تو بارش کا نظام دیکھو، بارش، بادل، پہاڑ، یہ سماوی سلسلے اور جو کچھ ان میں ہے، بتاؤ یہ کس نظام کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جب تم زمین کو تیار کر کے اس میں بیج ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، وہ پورے ہوتے ہی یا نہیں۔ اور آگے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان کی شہادت بھی اسی نظام ربوبیت پر ہے، زمین کی شہادت بھی اسی پہ قائم ہے، اور یہ حق ہے، قرآن حق ہے، اور اس کا حق ہونا اسی طرح جس طرح تم صبح شام گفتگو کرتے ہو، یعنی محاورہ عرب کے مطابق۔ اور فرمایا کہ آپ زمین سے اور اپنی ذات سے اٹھو تو اب آؤ تنزیل کی طرف، اور اس ابراہیم کو دیکھو جس کو تم صلاۃ و سلام بھیجتے ہو، ابراہیم کو اپنا امام مانتے ہو، تو ابراہیم کس نظام ربوبیت کا قائل تھا، اس کا کیا نظام تھا؟ کیا صرف اپنی ذات کی نشوونما، بیوی بچوں کی نشوونما، یا اس کا حال کیا تھا؟ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم تمہارا باپ، ملت ابیکم ابراہیم، تو ابراہیم تو وہ تھا کہ جس کے گھر میں لنگر خانہ اس طرح چلتا تھا کہ باہر سے اجنبی آ جائے، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، تو اس کا بھی وہ اکرام کرتا تھا، اعزاز کرتا تھا، بغیر کچھ ان کو کھانا کھلاتا تھا، یعنی اس کا لنگر نظام میں ربوبیت اس کے گھر سے جاری و ساری تھا۔ تو یہ جو اہل تقویٰ کا یہ سارا نظام ہے، زمین و آسمان میں اس کی شہادات ہیں۔ اب ہم ایک اور پہل لے کر بقرہ کی طرف چلتے ہیں، یہ سورہ 59، سورہ الحشر۔ سورہ الحشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو کس طرح قائم کیا،
یہ 59 سورہ الحشر آیت نمبر 9. پہلے تو آیت نمبر 7 میں رفقۂ محترم اصول بیان فرمایا ہے 654 صفحے کا ضابطہ یہ ہے یہ کہ جو زائد تمہاری ذریات سے سرپلس آئے بستیوں سے شہروں سے تو اس میں نظام یہ ہوگا. یہ میں آیت 7 کا آخری حصہ کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا کہ نظام معیشت اس انداز پہ چلے گا کہ تقسیم دولت ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ لائک سرکولیشن آف ویلتھ یعنی بلڈ. فرمایا ایسا نہ ہو کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم. ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ لونڈی بن کے رہ جائے گردش کرے دولت کو یعنی وسائل پیداوار کو. وسائل پیداوار ایسی چیز نہ ہو جو گردش کرتے رہیں سرکولیشن ان کی ہو وسائل پیداوار کی لیکن کہاں بین الاغنیاء منکم. جو تمہارے غنی ہیں امیر ہے وہ امیر تر ہوتے چلے جائیں. آج ایک فیکٹری کا 2 پھر 3 ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. اغنیاء غنی تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور نتیجتاً غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. امیر تر غریب تر. ایسا نہ ہونا چاہیے. اس نظام کو اللہ کنڈم کرتے فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ. اس ضمن میں جو رسول اس وقت تمہیں دے رہے ہیں اپنے گھر کا وہ قائم کرو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اور جس طرز عمل سے تمہیں روک رہے ہیں مفاد پرستی کا جذبہ اس سے اپنے آپ کو روک لو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اگر تم نے اس نظام کی خلاف ورزی کی تو ان اللہ شدید العقاب. تو پھر مواخذہ بھی ہوگا اور شدید مواخذہ ہوگا. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا مدینے میں اس کی ایک جھلک کہ قرآن اپنی تاریخ بھی اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے. جتنی تاریخ مجھے اور آپ کو چاہیے وہ بھی قرآن میں محفوظ ہے. آیت نمبر 9 والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. فرماتے ہیں کہ اوپر انصار کا ذکر تھا للفقراء المہاجرین کا. اب انصار کا کریکٹر آتا ہے. یہ انصار تو وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں تبوؤا الدار والایمان جنہوں نے مہیا کیا مہاجرین کو گھر. جنہوں نے مہاجرین کو گھر مہیا کیا. تبوؤا الدار یعنی مہیا کیا گھر کن کو مہاجرین کو. آگے والایمان ایمان کا کیا ترجمہ کیا تو صادق بھائی کیا ترجمہ ہے؟ ایمان میں رہے. ایمان میں اور بریکٹ میں لکھا مستقل رہے. ایمان میں مستقل رہے. غلط ترجمہ ہے. یہاں ایمان ہے اعمانا یؤمن ایمان کا مصدر اور اس کا معنی امن دینا. تبوؤا الدار والایمان انہوں نے مہاجرین کو گھر بھی دیے اور والایمان اور اس کے ساتھ انہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مہیا کی. من قبل
اس سے قبل کہ وہ مدینے میں وارد ہو، یعنی مدینے میں وارد ہونے سے قبل انہوں نے ان کے ساتھ حلف کیا۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کیا تھی؟ تم آؤ، ہمارے گھر حاضر ہیں، تم آؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کی طرح تمہارا دفاع کریں گے، تم آؤ، ہم اپنی جانوں سے، مالوں سے، بیویوں اور بچوں سے بڑھ کر تمہارا دفاع کریں گے۔ تو یہ ایک کنٹریکٹ تھا مہاجروں و انصار کے مابین، رسول اللہ اور انصار کے مابین، کہ اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور مدینے کو مرکز اسلام ہونے کا شرف بخشیں تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ دارا، ہم آپ کو گھر مہیا کریں گے، والایمان، اور امن، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مہیا کریں گے، اور فرمایا من قبلہم، اس سے قبل کہ یہ ایمان والے مہاجر ہو کر ان کے پاس آئیں، یہ پہلے سے انتظامات کر لیے گئے۔ اور مزید برآں ان کا حال یہ ہے، یحبون من ہاجر الیہ، جو ہجرت کر کے مہاجر بن کر آتا ہے ان کی جانب، یہ مہاجر کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، مہاجر بوجھ نہیں ہے۔ اگر مہاجر صحیح معنی میں مہاجر ہو اور انصار ہوں تو انصار مہاجرین کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے محبوب ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول کے لیے اپنا گھر بار، اہل و عیال سب قربانیاں دی، تو ان سے بڑھ کر کیا قیمتی متاع ہو سکتی ہے۔ تو محبوب سمجھتے ہیں ان کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں، اور فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ جو مہاجر بن کر آئے اور ان کو رسول اللہ نے بیت المال سے، ملت کے خزانے سے کچھ دیا، کوئی جائیداد دی، کوئی باغ دیا، کوئی ذریعہ معیشت ان کو الاٹ کر دیا، تو یہ قطعاً اپنے دل دماغ میں کوئی ادنا ترین جنبش نہیں کہ دیکھو یہ مہاجروں کو تو یہ دے دیا گیا اور ہم محروم ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں دیا، اور نہیں پاتے اپنے دلوں اور دماغوں میں کچھ بھی احساس اس چیز کے بارے میں جو مہاجروں کو دیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ایمان والے تو مہاجروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات، اپنے مفادات پر، اپنے کھانے اور پینے پر، یعنی اپنے مومن بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، یعنی ان کا کھانا پینا، رہائش، ان کے مسائل پہلے اور ہمارے مسائل بعد میں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خصاصہ اور افقان محترم اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو اس کی چربی کوہان جسے کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے، تو یہ اس کو پگھال کر استعمال کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر جو پانی اور کھانے کی تلاش میں یہ نکلتا ہے تو اونٹ کی وہ جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اس کو خصاصہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو وہ شدید بھوک اور پیاس کیوں نہ لگی ہو جو اس اونٹ کو ہوتی ہے جو اپنی کوہان کی چربی ایگزاسٹ کر لے اور پھر شدت طلب پانی اور غذا اس میں نکلے، اس حال میں بھی ایک طرف اس کی حاجت ہو، ایک طرف ایک مہاجر کی ضرورت ہو، تو مہاجر کی ضرورت کو اس وقت بھی یہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ ہے کنٹرول۔ وہ اونٹ تو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کا ایک طبعی اور جبلی تقاضا ہے، لیکن ایمان کی جب تربیت ہوتی ہے تو وہ کیفیت بھی ہوتی ہے تو اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اس حالت میں بھی وہ اپنے مہاجر بھائی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شح وہ خصاصہ جب اپنی شدت طلب میں ڈیمانڈ غالب، تو جس نے اپنے آپ کو اس شو کی حالت پر اپنے آپ کو غالب کر لیا، اس کے منفی اور تخریبی نتائج و ثمرات سے بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، انہی کے لیے ہے فلاح اور کامیاب۔ یعنی یہ مہاجرین و انصار کا یہ تھا کنٹریکٹ یا پیکٹ کہ ہر آدمی دوسرے کی حاجت و ضرورت کو مقدم اور اپنی حاجت و ضرورت کو مؤخر، ہر آدمی دوسرے کی فلاح کے لیے وقف، دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وقف، یعنی
اور یہ ہے رفقا محترم دین کا مقصود. دین کا مقصود کیا ہے؟ دین والوں کو ربانی بنانا. رب کا وصف کیا ہے؟ یطعم ولا یطعم. رب کا وصف یہ ہے رفقا محترم، یہ 6:14. رب کون ہے؟ سورہ الانعام. رب کی صفت ایمان والوں میں پیدا کرنی ہے، اور وہ صفت یہ ہے جو رب میں خاص طور پر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے. یہ سورہ الانعام، یہ آیت نمبر 14، 154 یا 55 صفحہ، 156 صفحہ یا 155 ختم ہو رہا ہوگا. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کسٹوڈین شپ قانونی طور پر قبول کر لوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. فاطر السماوات والارض، میں تو اس کے نظام کا طالب ہوں کہ جس نے اوریجنیٹ کیا سماوی کروں کو اور زمین کو، اور اس کی شان یہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. کہو، کیا کہو؟ کہ میں تو اس رب کی ربوبیت کا قائل ہوں، یطعم ولا یطعم، وہ جو انسانیت کو، مخلوق کو کھانے دیتا ہے، یطعم، ان سے ان کے لیے طعام کے، کھانوں کے نظامات وضع کرتا ہے، پھیلاتا ہے، ولا یطعم، اور ان سے مانگتا ہے، ان سے نہیں کہتا مجھے دو، ان کے لیے ربوبیت کے وسائل پیدا کرتا ہے. ولا یطعم، جبکہ اسے تو کچھ حاجت نہیں ہے. اور کہو قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. یہ ہے نظام ربوبیت اسلام. اسلام یہ ہے یطعم ولا یطعم، دوسروں کے طعام کے لیے وقف ہو جاؤ، ولا یطعم، اور خود اپنا طعام بھول جاؤ. ہر فرد دوسرے کو طعام دینے کے لیے وقف ہو جائے، نتیجتاً سب کو طعام ملنا شروع ہو جائے گا. اور کہو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس اللہ کے سامنے سرنڈر کر جاؤں، اور اے قرآن پر ایمان لانے والے مشرک نہ بن. گویا یہ شرک ہے، انفرادی مفاد پرستی کا نظام شرک ہے. توحیدی معاشرہ یہ ہے کہ جس میں ہر فرد اپنے اندر ربوبیت پیدا کرے. ربوبیت کس طرح پیدا کرے؟ کیا بنے؟ ربانی. کس طرح؟ یہ ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اور 80، صفحہ 72. صفحہ 72. ما کان لبشر، کسی بشر کی یہ شان نہیں، کسی بشر کا یہ سٹیٹس اور منصب نہیں، کسی بشر کا یہ سٹیٹس اور منصب نہیں. ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے عطا کرے الکتاب، کانسٹیٹیوشن، لا میکنگ اتھارٹی، کتاب بمعنی قانون. قانون آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے لیجسلیچر. لیجسلیچر کا یہ مقام نہیں. والحکم ایگزیکٹو، جوڈیشری، حکم میں دونوں آئیں گے، جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، لیجسلیچر ہو. والنبوہ، حتیٰ کہ نبی ہی کیوں نہ ہو. دیر میں بھی پرافٹ ہو، لیجسلیچر ہو، ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو. ان میں گویا نبوت کے یہ شاخیں ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لا میکنگ. یہ ایک ذات میں، نبوت میں اکٹھی ہوتی ہیں. اسی کا نام خلافت علی منہاج رسالہ ہے. تو نبوت کا دور ہو یا خلافت راشدہ کا دور ہو، ان ادوار میں کیا نہیں ہوتا. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ نبی ہو
لیجسلیچر ہو، ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو، کہ وہ لوگوں سے اپنی محکومی، اپنا یعنی انسان کا انسان کے سامنے سبجوگیٹ ہونا، سبارڈینیٹ ہونا، انسان کا انسان کے سامنے جھکنا، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ کوئی نبی، کوئی جوڈیشری، کوئی ایگزیکٹو، کوئی یہ حق نہیں رکھتی کہ انسان کا مطیع و فرما بردار بن جائے، اسے اپنی ذات میں مطلق سمجھ لے، اس کے حکم کو اپنے لیے ابائن بائی بنا لے، یہ شان ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ چاروں نظام یا چاروں انسٹیٹیوشن کیوں ہیں؟ تاکہ ہو جاؤ تم، وَلَٰكِن كُونُوا، تاکہ ہو جاؤ تم، لیکن ہو جاؤ تم، بنا دے وہ تمہیں، کیا بنا دے اس کا محترم؟ ربانیین، رب والے، تمہارے اندر صفات ربوبیت اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ دین کا مقصود ہے۔ دین کا مقصود کیا ہے؟ انسانی ذات جو بندہ خاکی نہاد ہے، بندہ خاکی نہاد، وہ بندہ انسان جو تراب سے پیدا ہوا ہے، طین لازم سے پیدا ہوا ہے، اسے بندہ مولا صفات بنانا، بندہ مولا صفات، رب والی صفات اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا ہو جائیں تاکہ تم ربانی بن جاؤ۔ اور کس طرح ربانی بنو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس طرح بنو گے کہ تمہیں کتاب کا علم دیا جائے۔ یعنی تعلیم کتاب کا مقصد کیا ہے رفقائے محترم؟ ربانی بنانا، طوطے کی طرح رٹ رٹ کر اور اپنے آپ کو اندھوں بہروں اور گونگوں کی طرح، یہ کتاب کا مقصود نہیں ہے، ربانیت۔ اور آگے فرمایا کتاب سے اگلی اسٹیج کیا ہے؟ درس۔ تعلیم سے، تعلیم تو ہے نشان، یعنی ڈسٹنکشن پیدا ہو جائے، اور درس ہے اس کے اندر انسان کھپ جائے، اس کے اندر اتر جائے۔ دراسا یدرسو کا اصل معنی ہوتا ہے گانا۔ یہ جو فصل مثلا اب دھان کی یا پہلے مثلا گندم کی تو بھریاں کاٹی ہم نے، ان کو اکٹھا کیا، پھر ہل کو اس کے اوپر پھلا چڑھایا، پھلا یعنی بیل ہوتا تھا، بیل کے پیچھے پھلا ہوتا تھا، پھر وہ گردش کرتا تھا، چکر لگاتا تھا، دانا الگ بھوسی الگ۔ آج مثلا ہم تھریش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو، تو یہ تھریش آؤٹ کرنے کا نظام کیا ہے؟ یہ ہے الگ الگ ہو جائے۔ تو یہ ربانیت کا مقصود ہے، اور دو ذریعے ہیں، تعلیم الکتاب آغاز اور درس کتاب آخر۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ کے انبیاء بھی اس کام کے لیے نہیں آتے کہ وہ کہیں کہ اے لوگوں ملائکہ کو، کائناتی قوتوں کو، حتیٰ کہ نبیوں کو رب بنا لو، حاجت روا بنا لو، مشکل کشا بنا لو، کرنے والا بنا لو۔ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا نبی جبکہ وہ تمہیں مسلم بنانے کے لیے ہے؟ تو اللہ کے انبیاء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربانیت اور ربانیت کی اور عبودیت کی ایک باہمی اس کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کو آئیے دیکھتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 137۔ یہ سورہ البقرہ، یہ 27 صفحہ تو نہیں، 26۔ یہ فرماتے ہیں کہ آیت 137، یہ ماقبل ذکر ہے کہ اگر یہ لوگ مومن بنے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ مومن بنے، کس طرح مومن بنے رفقائے محترم؟ مثل ما آمنتم بہ،
اس طرح مومن بنے کہ جس طرح اے صحابہ کرام تم مومن بنے ہو. یعنی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے میرے اور آپ کے لیے. مثلہا اسی طرح مومن بنے کہ جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، مومن بنے ہو. پھر کیا ہوگا؟ فقد پھر یہ ہدایت کے نتائج و ثمرات سے بہراور ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم جیسا ایمان جو ہے صحابہ کا مثالی ایمان، اس ایمان سے اپنے آپ کو ہٹائیں، کرنی کترائیں، صحابہ والا ایمان قرآن کے ساتھ پیدا نہ کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس سے کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہوگا. صحابہ والے ایمان سے ہٹنے کے نتیجے میں یہ ہٹنے والے کیا ہو جائیں گے؟ شقاق، پارا پارا. شقہ کا معنی شارع حیات سے الگ پگڈنڈیاں بنا دینا. بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بانٹ لینا اور ہر گلی پر پہرا لگانا، یہ میری ہے. شقاق، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا پھٹن، جدائیاں، علیحدگیاں، عداوتیں، دشمنیاں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں. اے لوگو، اگر ایسے ماحول میں تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اس کی کتاب کے ذریعے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، یعنی پھر بھی اللہ کا نظام قائم رہے گا کسی نہ کسی شکل میں. جماعت حقہ انصار القرآن پھر بھی قائم ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ اپنے بندوں کی جو اس سے جڑیں گے پکار کو سننے والا ہے، ان کی دعاؤں اور حاجتوں کو سننے والا ہے، پورا کرے گا. والعلیم، اور یہ نہیں کہ بندے اگر پکاریں تو اللہ ان کی حاجت کو پورا کرے اور اگر ظالم ان کے منہ پر ہاتھ رکھ لے، ان کو دعا مانگنے کی بھی اجازت نہ دے تو کوئی بات نہیں. اللہ تو علیم ہے، وہ اپنے علم کی اساس پر اپنے بندوں کی حاجت روائی فرمائیں گے. آگے فرماتے ہیں دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ صحابہ کا دین کیا تھا؟ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. فرمایا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر اللہ کا. صبغۃ اللہ، تاکی ہے زبر، صبغۃ اللہ تاکی زبر ہے. اس میں مفہوم جو ہے وہ صبغوا صبغۃ اللہ، رنگ چڑھا لو اپنے اوپر اللہ کا. جس طرح اس کو قائم محترم آگ میں لوہا پڑتا ہے، وہ تمام آگ کی خصوصیات اختیار کر لیتا ہے لیکن رہتا وہ لوہا ہی ہے، رہتا لوہا ہے. لوہا آگ نہیں بن جاتا لیکن کام وہ وہی کرتا ہے جو آگ کرتا ہے. حتیٰ کہ کھولتا ہوا پانی آگ کی طرح اپنے اندر جلانے کی خصوصیت پیدا کر لیتا ہے، لیکن اس پانی کو آگ پہ ڈالو بجھا دے گا، اس کا تبھی خاصہ قائم رہتا ہے. تو بندہ صفات الہیہ کو اپنا کر اللہ نہیں بن جاتا، وہ بندہ ہی رہتا ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بندہ خاکی نہاد بندہ مولا صفات بن جاتا ہے. صبغۃ اللہ، پیدا کر لو اپنے اندر اللہ کا رنگ. اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہر چیز فروتر ہے، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ پیپل، یہ ابن آدم، یعنی اللہ سے بڑھ کر انسان کا کوئی آئیڈیلزم نہیں ہو سکتا. اللہ ہی آئیڈیل ہے. انسان کے لیے صرف اس کا خالق و مالک کی صفات کے حوالے سے آئیڈیل ہے. اور للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی اللہ، یہ بیان ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان کو تم انسانی ذات میں اتار لو، اپنے اندر وہ پیدا کرو. اور کون ہے زیادہ حسن و جمال والا اللہ سے ازروئے رنگ کے، یعنی اگر رنگ کوئی چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ ہی تمہیں حسین و جلیل بنا سکتا اور بس.
اور آگے فرمایا رفتہ محترم وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو صرف اس ایک اللہ کے عبد ہیں. یہ ہے عبودیت. عبودیت کیا ہے؟ صفات الہیہ سے اعلیٰ حد بشریت اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا. اب یہ جو سارا خلاصہ آ رہا ہے رفقان محترم، اور اس کو ہم اگلی جس میں آگے بڑھائیں گے کہ آدم سے مراد ہے نوع آدم. نوع آدم ایک جنتی معاشرے میں تھی کہ زمین پر کوئی میری اور تیری کا نظام نہیں تھا. ہر جگہ انسان کے لیے وافر پانی، وسائل، پیداوار، باغات، دریا، ندیاں، نالے. لیکن اس کے بعد ابلیس کے کہنے سے، یعنی شیطان کے وسوسے سے انسان کے میں میری اور تیری کا نظام آ گیا. میری اور تیری کا درخت بانٹ لیے، دریا بانٹ لیے، علاقے بانٹ لیے. تو علاقوں کا بٹوارا ہو گیا، نسل انسانی بٹ گئی، اور اگلی سٹیج پر آ گئی کیا؟ ملوکیت. پہلے یعنی شجرۃ الخلد، دوامی بندوبست، انفرادی مفاد پرستی، ملکیت، ذاتی ملکیت کا نظام آ گیا وسائل پیداوار کے حوالے سے. اور اگلی سٹیج پر ملوکیت آ گئی. مائٹ از رائٹ، طاقت والے کا حق ہے تو جتنے علاقوں کو چاہے اپنا بنا لے، اور جن کو چاہے حق دے ربوبیت کا، جن کو چاہے محروم کر دے. یہ جو میری اور تیری کا جو نظام تھا، اس نے بعض قوم لبعض عدو کی حالت میں انسان کو لا کھڑا کیا. آج ہم اس سے اگلی سٹیج جو ہمارے سامنے آئے گی اس کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں، اور اگلی نشست میں اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. سورہ طٰہٰ، 20ویں سورہ، سورہ طٰہٰ، 384 صفحہ، 384 صفحہ، آیت 117-18. فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، اے نوع آدم، اے ابناء آدم، ان ھذا عدو، یہ ابلیس شیطان تیرا اور تیری جماعت کا دشمن ہے، دشمنی کرے گا تم سے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، ایسا نہ ہو کہ یہ کامیاب ہو جائے تم کو نکالنے میں جنت سے، اور اگر یہ تمہیں جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فتشقی، شین کاف یہ شقا. شقا قافلے کا اصل راستے سے جو اس کو منزل تک پہنچانے والا ہے اس سے ہٹ کر پگڈنڈیوں پر خاردار وادیوں میں کھو جانا، زادرہ ختم کر بیٹھنا، اور انجام کار ہلاک ہو جانا. اور اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے طٰہٰ کی پہلی آیت ہے رفقان محترم، اس کو اگر آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت، طٰہٰ کے بعد آیت نمبر 2 ہے، 22، صرف اس پر ہاتھ رکھنا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، 22 ما انزلنا، اے طاہر ہادی مہر، طاہر مطہر، طٰہٰ سے مراد ہے طاہر مطہر اطہر، اور ہا سے مراد ہادی و مہدی. اے طاہر مطہر اطہر ہادی و مہدی رسول ہادی الناس. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے اس لیے تو نہیں نازل کیا آپ پر اور آپ کی جماعت پر کہ آپ شقاوت کی حالت میں ہوں. شقاوت یہ ہے، آگے آ رہی ہے. شقاوت کیا ہے؟ جنت سے محروم رہنا، جنت سے نکال دیا جائے. جنتی معاشرے سے محرومی کا نام شقاوت ہے. قرآن جماعت مومنین کو، کل نوع انسانی کو جنت جو اس سے گم ہو چکی تھی، اس کی گم شدہ جنت فردوس گم گشتہ
وہ جو گمشدہ جنت ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے قرآن ہے. ریسٹوریشن آف پیراڈائز جو اس سے لاس ہو چکی تھی اس کی دوبارہ ریکوری، ریسٹوریشن آف پیراڈائز، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے. تو یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ نوع آدم، نوع انسانی اور آپ پر ایمان لانے والے جنت سے محروم رہیں. اور جنت کیا ہے رفتہ محترم؟ آگے اس کا نقشہ کھینچا تھا آیت 118 میں. جنت یہ ہے کہ یہاں اس معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، ننگا نہیں رہے گا، پیاسا نہیں رہے گا، بے مکان نہیں رہے گا. ہر ایک کو ضروریات زندگی کی فراہمی اس کی دہلیز پر ایز اے میٹر آف رائٹس. آیت 118 فوسوس الیہ الشیطان، اب اس کو جنتی معاشرے سے نکالنے کے لیے شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ. یہ جو ہمارا جو سانپ بن گیا تھا اور مور بن گیا تھا اور مور اور سانپ بن کر وہ جنت میں چلا گیا تھا، یہ سارے یعنی بائبل کے تصورات ہیں. قرآن وسوسہ کہتا ہے اور یہ وسوسہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی چلے گا، ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے. تو اس نے وسوسہ کیا، اور وسوسہ کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم، یہ جو آپ نے بچپن میں کیا ہوگا کہ چڑیوں کو پکڑنے کے لیے بچے یعنی ایک ٹوکرا یا کوئی چیز لے کر اور نیچے کچھ دانے ڈال کر اور ٹوکرے کو کھڑا کر کے دور چھپ جاتے ہیں، اور پھر وہ چڑیاں آتی ہیں تو پیچھے سے کھینچ لیتے ہیں اور چڑیاں اس ٹوکرے کے اندر آ جاتی ہیں. یہ جو پروسیس ہے اس سے عربی زبان میں وسوسہ ہے. وسوسہ کا معنی ہے پھندا، جال، اس طرح بچھا دینا کہ بچھانے والا نظر نہ آئے. اس نے کارستانی ایسی کی، کارستانیوں کو ایسا کرتا ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آتا، وہ بس کچھ ترغیبات پیدا کرتا ہے اور ان ترغیبات کو لگا کر پیچھے آ جاتا ہے. تو اس نے وسوسہ سے کام لیا اور کہا قال یا آدم، کہا اے آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ یہ درخت جو ہیں یہ دوامی طور پر تمہارے ہو جائے. شجرۃ الخلد کا معنی ہے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان درختوں کو تمہارے دوامی بندوبست کر دیا جائے کہ یہ دائمی طور پر تمہارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے کھلے ہیں اور جو چاہے آ کر فائدہ اٹھا لے، اور آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس. کیوں نہ ان درختوں کو دوامی طور پر تمہیں الاٹ کر دیا جائے، شجرۃ الخلد. کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ درخت دوامی طور پر تم میں سے ایک دوسرے کو الاٹ کر دیا جائے، دے دیے جائیں دوامی طور پر. وہ ملک لا یبلی، اور کیوں نہ ایسی ملوکیت کی طرف ہم تمہاری رہنمائی کریں لا یبلی، جو نسل در نسل چلتی رہے اور وہ کبھی بوڑھی نہ ہو، پرانی نہ ہو. یعنی نسل در نسل ملوکیت رہے، اور یہ جو وسائل پیداوار ہیں شجرۃ الخلد ہے ان کو دوامی بندوبست کے تحت الاٹ کر دیا جائے. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ فَأَقَلَا مِنْهَا، تو رائی اور ریت ان دونوں نے ان دونوں چیزوں کا پھل کھانا شروع کر دیا. یعنی دوامی بندوبست کے تحت اشجار، انہار، نہریں، ان پر بھی انفرادی ملکیت آ گئی اور ملوکیت بھی آ گئی. اور جب ان دونوں نے ان کا پھل کھایا تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کر دیں کہ ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئی. غلط بات ہے. ہم قرآن سے دیکھیں گے سوآت کا معنی شرمگاہیں نہیں ہے بلکہ کمزوریاں، عداوتیں، ایک دوسرے کو ننگا کرنا، ایک دوسرے کو لوٹنا، سلب ایک دوسرے کا توازن اور اعتدال چھیننا. سوآت سا یسوع سے ہے، یعنی ہر فرد دوسرے فرد کے توازن و اعتدال کا دشمن ہو گیا. اپنا پیٹ پالو اور اپنے ماں سوا کو بھوکا، ننگا، پیاسا رکھ کر استحصال کرنے کی تمام صلاحیتیں ان کی عریاں ہو گئی، نمایاں ہو گئی. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور بجائے جنت کے اب جنت کے پتوں سے وہ جسم ڈھانپنے لگا. جنت تو ختم، اب جنت کے پتے رہ گئے. جنت تو سرسبز و شاداب علاقے سے باغات سے، اب سرسبز و شاداب علاقوں کی جگہ پر ان کے پاس خشک پتے رہ گئے تو ان خشک پتوں سے وہ اپنا جسم اور اپنی حاجات اور ضروریات کو پوری کرنے لگے.
تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اس طرح نوع آدم سے مراد نوع آدم نے اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بنا لیا، فَغَوَىٰ، اور وہ کھڈ اور کھائیوں میں گر گئے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر اللہ تعالیٰ رجوع برحمت ہوئے اور ان کو اس ہلاکت سے گڑے سے نکالا۔ ہاں جی، انبیاء آئے، انہوں نے دوبارہ، تو اس میں رفتار محترم یہ جو الفاظ ہیں، تو اگلا انشاءاللہ عزیز ہمارا جو سوموار کا درس ہوگا وہ اسی آیت 118 سے لے کر یہ جو آیت 121 ہے، کہ یہ آدم جو ہے جس کے بارے میں قرآن عطا کہتا ہے نافرمان ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو کیا آدم سے مراد کہ آدم نبی اللہ ہے یا اس سے مراد نوع آدم ہے؟ تو یہ نوع آدم ہے، ایک فرد نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے اگلے شمار کو انشاءاللہ انہی مسائل کی گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شروع کیا آگے جمع